السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام کا موضوع ہے مخصوص نشستیں یعنی ریزرو سیٹس۔ سن 2013 میں آئین پاکستان میں ترمیم کی گئی جسے آرٹیکل 106 کہا جاتا ہے۔ آرٹیکل 106 کے تحت قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں کچھ نشستیں مخصوص کی گئی ہیں اور اسی طرح سینٹ میں بھی کچھ نشستیں مخصوص کی گئی ہیں جن پر بغیر الیکشن لڑے لوگ اسمبلیوں اور سینٹ میں پہنچتے ہیں۔ یہ مخصوص نشستیں دو کیٹیگری کی ہیں۔ ایک ان میں سے ہے اقلیتوں سے متعلق اور دوسری ہے خواتین سے متعلق۔ آج کے پروگرام میں ہم خواتین سے متعلق مخصوص نشستوں پر بات کریں گے، کیونکہ اقلیتوں کی نشستیں ضرورت ہیں اقلیتوں کی، کیونکہ وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں، ان پر کوئی اعتراض نہیں۔ اعتراض محسوس ہوتا ہے خواتین کی نشستوں پر، تو آج اس کا ذکر کریں گے۔ اس آئینی ترمیم کے مطابق قومی اسمبلی میں خواتین کے لیے 60 نشستیں رکھی گئی ہیں، پنجاب اسمبلی میں 66 نشستیں رکھی گئی ہیں، سندھ اسمبلی میں 29 نشستیں رکھی گئی ہیں اور خیبر پختونخوا میں 22 نشستیں، جبکہ بلوچستان اسمبلی میں 11 نشستیں رکھی گئی ہیں۔ اس طرح خواتین کی ان مخصوص نشستوں کی کل تعداد 188 بنتی ہے۔ ان کے علاوہ 17 مخصوص نشستیں خواتین کے لیے سینٹ میں رکھی گئی ہیں، جن میں سے 4 نشستیں ہر صوبے کے لیے اور 1 نشست وفاق کے لیے۔ تو ان 17 نشستوں کو بھی اگر 188 پر جمع کیا جائے تو یہ 205 نشستیں بنتی ہیں جو خواتین کے لیے رکھی گئی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو جنرل الیکشن ہوتا ہے جس کے لیے الگ سیٹیں ہیں، تو جنرل الیکشن میں لوگ الیکشن لڑ کر اسمبلی میں آتے ہیں، وہ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں، عوام کے ووٹوں سے آتے ہیں، جبکہ یہ جو 205 نشستیں ہیں یہ لوگوں کے ووٹوں کے بغیر ان کی سلیکشن ہوتی ہے، ان کا چناؤ ہوتا ہے اور یہ اسمبلی میں آتی ہیں۔ تو اسمبلی میں جو بھی ممبر ہوتے ہیں اسمبلی کے، ان کی تنخواہ، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا رہنا، ان کا ٹیلی فون بل، ان کا بجلی کا بل، ان کے ٹی اے ڈی اے کے خرچے، ان کے پی آئی اے کے ٹکٹس اور ریلوے کے ٹکٹس، ان سب خرچوں کو گورنمنٹ کے خزانے سے ادا کیا جاتا ہے۔ اب خزانے پر 250 مخصوص نشستوں کے بوجھ سے اربوں کا خرچہ بنتا ہے، اربوں کا۔ ابھی یہ خرچہ ایک ایسے ملک نے اٹھایا ہوا ہے جو خود معاشی بحران سے دوچار ہے، بلکہ اس حد تک اس کی حالت بن چکی ہے کہ ابھی اس پر لطیفے بن رہے ہیں، کامیڈیز بن رہی ہیں کہ پاکستان کا وزیر اعظم جب بیرون ملک دورے پر نکلتا ہے تو میزبان ملک اسے قرضے دینے کی تیاری میں لگ جاتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ آنے والا مجھ سے قرضہ لے گا۔ اب قرضے تو بیرون ممالک اور عالمی ادارے پاکستان کو دیتے ہیں، لیکن یہ قرضے مفت میں نہیں دیتے، بلکہ یہ قرضے واپس انہوں نے وصول بھی کرنے ہوتے ہیں، اور وہ ایسی پابندیاں پاکستان پر لگاتے ہیں جو ٹیکسز کی صورت میں پاکستان کے عوام کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یہ ٹیکسز ڈیزل، پیٹرول، بجلی کی یونٹس اور بہت ساری چیزوں پر لگتی ہیں جس کا سارا بوجھ عوام پر پڑتا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو 205 جو نشستیں ہیں خواتین کی وہ کسی کام کی نہیں ہیں پاکستان کے، کیونکہ اب تک جتنے اسمبلی ممبران، پارلیمنٹ ممبران ان مخصوص نشستوں کے ذریعے آ چکے ہیں، اور ان کی ہسٹری کا اگر جائزہ لیا جائے تو ان کی کم تعلیم، ان کی کم تجربہ اور ان کی غیر ضروری حرکتیں ہی نظر آتی ہیں، کوئی کام کی چیز نظر نہیں آتی۔ اب ہمیں پاکستان کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمیں ضرورت ہے ٹیکنوکریٹس لوگوں کی۔ اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ پاکستان کی اسمبلیوں کے ممبران قانون پاس کریں اور ان مخصوص نشستوں کا خاتمہ کریں، خواتین کے لیے جو نشستیں مخصوص ہیں ان کا خاتمہ کریں۔ اگر ان کا خاتمہ نہیں کر سکتے، کوئی اور ٹیکنیکل یا کوئی اور مجبوری بنتی ہے،
تو پھر کم از کم ان نشستوں کی 70-80% کو میں ٹیکنوکریٹس کو لیا جائے، یعنی ان نشستوں کی 70-80% ٹیکنوکریٹس کو دی جائیں۔ ٹیکنوکریٹس وہ ہیں جو کسی جو شعبے کے ماہرین ہوتے ہیں، مثلا کوئی میڈیکل کے شعبے کے ماہرین ہیں، کوئی سائنس کے شعبے کے ماہرین ہیں، کوئی انجینئرنگ کے شعبے کے ماہرین ہیں، اور کوئی مالیاتی شعبے کے ماہرین ہیں، اور تعلیم کے ماہرین ہیں، اسی طرح سیکیورٹی سے ریلیٹڈ امور کے ماہرین ہیں، اسی طرح قوانین میں تبدیلی کے بعد دینی لوگوں کی بڑی زبردست ضرورت ہوتی ہے، مفتیان کرام کی، چاہے وہ شیعہ مسلک کے ہوں یا سنی مسلک کے، تو ان کے لیے 20 سیٹیں رکھی جائیں۔ تو اس طریقے سے 70-80% خواتین کی ریزرو سیٹوں کو اگر ٹیکنوکریٹس میں تقسیم کیا جائے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اسمبلیوں میں اور پارلیمنٹ کے کرسیوں پر وہ لوگ بیٹھے ہوں گے جو انجینئرنگ میں، میڈیکل میں، سائنس میں، تعلیم میں، دینی لحاظ سے اور بہت سارے شعبوں کے ماہرین ہوں گے، جس سے ملک کو فائدہ ہوگا۔ موجودہ جو خواتین کی نشستوں پر پارلیمنٹ میں ہوتی ہے، ان کے بارے میں تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ یا تو یہ پارٹی قائدین کے قریبی یا دور پار کے رشتہ دار ہیں یا ان کے خدمتگار ہیں، کیونکہ ان سے کوئی خاص چیز پاکستان کے فائدے میں نظر نہیں آتی۔ اگر ایک آدھ کسی خاتون نے جو ریزرو سیٹ پر آئی ہیں کچھ اچھا پرفارم کیا ہو تو الگ بات ہے، لیکن کوئی خاص تبدیلی اسے نظر نہیں آتی۔ تو اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ یہ نشستیں یا ختم کی جائیں یا انہیں ٹیکنوکریٹس میں تبدیل کیا جائے، تاکہ ملک کا بھلا ہو اور عوام کا بھلا ہو۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔